والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ شہادت کی تمنا کی رخصت، انسان شہادت کی تمنا کر سکتا ہے، موت کی تمنا کرنا غلط ہے، موت نہیں مانگنی چاہیے، لیکن شہادت کی انسان تمنا کر سکتا ہے، آرزو کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ یہ شہادت کی تڑپ اور اس کی لالچ، یہ خواہش مند انسان جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت نوش کرنے والا انسان کل قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ کیا چاہتے ہو، کون سی چیز تمہیں چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ شہید انسان اس وقت بھی اللہ رب العزت سے یہی سوال کرے گا، اللہ میں تیرے راستے میں کٹنا پسند کروں گا، میں تیرے راستے میں شہید ہونا پسند کروں گا۔ جنت کے مقابلے میں بھی شہداء جو ہے اللہ رب العزت سے شہادت کو پسند کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے اور ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کریں، میدان جنگ میں جائیں، کفار سے لڑیں اور ہمیں شہید کر دیا جائے۔ شہادت بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت زیادہ شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ میدان جہاد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ جنگوں کے اندر شریک ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار صحابہ تھے اور بہت زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی، ساری جنگوں کے اندر شریک ہوئے، لیکن ان کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، لیکن شہادت ان کے مقدر میں نہیں تھی، ان کو اپنے بستر پر موت آئی۔ یہ شہادت کی تڑپ، لالچ، کوشش جو ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں۔ یہ شہادت والا رتبہ بہت عظیم الشان رتبہ ہے۔ شہید پر آسانی حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کو قبر میں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن شہید کو کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا ببارکتی السیوف علی رأسہ فتنۃ، اس کے لیے راہ جہاد میں سر پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ جو اس کے جہاد کے میدان کے اندر آزمائش اللہ نے لی ہے کہ چمکتی ہوئی تلواریں اس کو نظر آتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دشمنان اسلام سے جنگ کی، لڑائی کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور اس کو اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ سے قبر کے اندر
اللہ رب العزت تمام فتنوں سے شہداء کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کو اپنانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کل قیامت والے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا فإن خير الشافعين۔ اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرنے والا، اے میرے اللہ تو ہمارے ساروں کے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما، اے میرے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما، اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے میرے اللہ قبر کے حشر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے میرے اللہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، اے میرے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، اے میرے اللہ تمام نمازیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، اے میرے اللہ تمام نمازیوں کو حلال وسیع رزق عطا فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو نمازی بنا، اے میرے اللہ اولادوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، لوگوں کے حسد سے حاسدوں کے حسد سے شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اے میرے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اے میرے اللہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، اے میرے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔